ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے جنرل صاحب فرما رہے تھے جنرل سعید کے جو دو میجر وجوہات ہیں بیان کی. ایک تو ظاہر ہے جو امریکہ نے ان اے سینس، اور وہ ہم نے سنا بھی کہ ہر ملک نے دبی زبان میں یہ کہا خطے کے جو کہ امریکہ کے الائز ہیں کہ دے فیلٹ لیٹ ڈاؤن، تو وہ تو بڑا ایک کلیئر ریزن ہے. یہ جو دوسرا جنرل صاحب آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ایران کا جو رسپانس رہا پوسٹ اسلام آباد اکارڈ MOU، وہ یہ رہا کہ سب اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کیا ٹو اٹیک، جو کہ اکارڈنگ ٹو ایران جو ان کے امریکن بیسز ہیں یا امریکن انٹرسٹ ہیں سعودی عربیہ میں اور ملکوں میں. تو اس حوالے سے ایک طرف یہ ایران کا رویہ، دوسری طرف ایران کے ساتھ ڈائیلاگ جو کہ پاکستان ایک تواتر کے ساتھ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اور سعودی عربیہ اور ایران کا بھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے بے انتہا فیسیلیٹیشن کی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ٹو اوائڈ اے بلو اپ اور بلوز بٹوین دا ٹو کنٹریز. تو اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا کہ اس زمرے میں جب ہم بات کرتے ہیں سب اسٹیٹ ایکٹرز کی، تو این اکارڈ لائک دس جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے آج ٹویٹ کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر نے، کہ اٹس ناٹ اگینسٹ ایران، اور ٹرکی نے بھی کہہ دیا، ٹرکی کے اردوغان صاحب نے کہ جی اٹس ناٹ اگینسٹ ایران. اور آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹس اگینسٹ ایران، لیکن آپ ایک تھریٹ کا ذکر کر رہے ہیں جو ایران سے آئی. تو اس کے بارے میں تھوڑا اور بات کیجیے گا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئرٹی ہو. اچھا، اس میں بہت پیچیدہ قسم کے مسائل ہیں. پاکستان کے ہاں بنیادی طور پہ سماجی سطح پہ اور انسٹیٹیوشنل اینڈ میں، جب انسٹیٹیوشنل کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آرم فورسز یا آرم فورسز، ہر سطح پہ جو اسٹیٹ اپریٹس ہے، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں، اس میں دو رائے رہی ہیں ہمیشہ. جذباتی وابستگی دونوں ممالک کے ساتھ بہت ہے، اور مذہبی اس میں جوش و جذبہ بھی شامل ہے، سیکٹیرین انفلوئنسز بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان ابھی ایک ایسے ٹائم پہ اور ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں کے انٹرنلی اگر ہمارے یہاں ڈبیٹ بھی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ 1979 سے پہلے جو پاکستان کے تعلقات تھے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ، اور 1979 کے بعد ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات رہے اور آج جس نہج پہ کھڑے ہیں، وہاں ہمیں ایک کولڈ بلڈڈ انالیسس کرنا چاہیے. انفرادی سطح پہ ہم اپنے مسلک کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ جذباتی وابستگی ایک ملک سے رکھیں یا دوسرے سے یا دونوں سے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس پہ کوئی اعتراضات بھی نہیں ہونے چاہیے، اس پہ کوئی فنگر پوائنٹنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز تو اس کا بنیادی جو نقطہ ہے جس کے اوپر کنڈکٹ کرتی ہیں دو ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ریسیپروسٹی ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں. تو ریسیپروسٹی کو کسوٹی بنا کے یہ دیکھنا چاہیے کہ 79 سے اب تک ایران نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے اور سعودی عرب نے کیا کیا ہے. تو آنے والے سالوں میں اگر یہ ریلیشن اس ڈائریکشن میں جائے جہاں پہ پاکستان کو ترجیح دینی پڑے، پک کرنا پڑے ایک میں، تو وہ کس کو پک کرنا چاہیے؟ یہ بڑے ہی کولڈ بلڈڈ انالیسس ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی بھی ایسی وہ جو ایموشنل جو اٹیچمنٹس ہیں وہ سامنے نہیں آنی چاہیے. جو دو محرکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں ایک تیسرا بھی بہت فنڈامنٹل ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ 2018 میں ایک ایونٹ ہوا ترکی میں، جس کے بعد سعودی عرب اور ترکی کے باہمی تعلقات میں کچھ کشیدگی آئی تھی، تناؤ آیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے جی. لیکن اس کے بعد 2020-21 کے درمیان سعودی عرب اور ترکی میں آرم فورسز کی سطح پہ کچھ بات چیت شروع ہوئی. 2022 کے آخر میں اور 2023 کے اوائل میں پاکستان نے یہ کوشش کی اور ایک ایسا ٹرائیلیٹرل فورم بنایا جس میں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب شامل ہوئے، اور ایک MOU سائن ہوا، اور اس میں یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے پاس ہیومن ریسورس بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. ان کے R&D کے جو کیپیسٹی ہے ڈیفنس پروڈکشن کی وہ بہت اعلیٰ ہے، اور سعودی عرب کے پاس فنڈنگ کیپیسٹی بہت ہے. تو کیوں نہ
یہ تینوں ملک مل کے آپس میں ڈیفینس کوآپریشن کریں سلیکٹڈ ایریاز میں. اور پھر اس ٹرائلیٹرل فورم کی ایک میٹنگ ہوئی استنبول میں، ایک ہوئی ریاض میں اور ایک ہوئی پاکستان میں. تو ایک جو سینٹرل تھیم ہے اس مکہ ایگریمنٹ میں کہ دونوں ملکوں نے، تینوں ملکوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ڈیفینس کوآپریشن کو اور انہانس کریں گے. جو انہانس اس چیز کو کیا جو پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ جوائنٹ کوآپریشن ہوگا مزید ڈیفینس پروڈکشن کے اندر. اور یہ کیوں ہے اہم ایک فنڈامنٹل ریزن، یا ایک اور محرکات میں اس کو کیوں لسٹ کرنا چاہیے، وہ اس لیے کہ یہ ایک بڑی ریئلائزیشن ہے ابھی ان بگ تھری میں کہ یہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں ویسٹ پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں. All we need to do is synchronize those resources. اس کو اپروپریٹلی فنڈ کریں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم خود پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو سیکیورٹی کے لیے ویسٹ سے ریلائنس کو چھوڑ کے ایک انڈیجنس فیوچر کی طرف بڑھنے کے لیے بھی یہ بڑا ایک اہم قدم ہے. جی آپ نے جیسے فرمایا آئی تھنک کہ جو اگر ہم دیکھیں سیکیورٹی کے معاملات کو اور ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت ملٹری اکوپمنٹ ہے، یہ تمام معاملات ہیں JF-17 تھنڈر اینڈ سو آن سو فورتھ، اور جو ہمارے ٹرکی کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں ان ان مینڈ ایریل جو سرویلنس وغیرہ جو ہم نے ڈیولپ کی، ڈرونز کی بھی بات کر رہے ہیں اس سب کی. تو یقینی طور پہ جو پاکستان نے دکھایا ہے بار بار ایوری ایئر جو ہمارا آئیڈیاز کا فورم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جن صاحب ہم نے تو we've been able to manage a lot of foreign exchange. اپنا جو آرڈیننس ہے اس کے ایکسپورٹ کے تھرو آؤٹ ٹرکی وہاں کھڑا ہے جہاں ہم نے ان سے بڑا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ہم سے یہ. اور یہ بھی آپ فرمائیں گے کہ جو سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ کی بھی اب ایک ویژن ہے. سعودی عربیہ لکس بیونڈ جسٹ دا ریجن، اور اس کی بھی ایک اپنی اسرشن ہے. اس کی جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے حوالے سے وہ آئی تھنک یہ نہیں ہے کہ جی کوئی امریکہ کو چھوڑ کے کوئی آگے کہیں اور چل پڑا ہے. دس از ناؤ ناٹ دا وے دا ورلڈ ورکس. وہ تو یہ ہے کہ ایک آپشنز آپ کر رہے ہیں، آلٹرنیٹیو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے جو آپشنز ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. کیوں جن صاحب؟ جی ایک تو میں تھوڑا مس کر گیا، آپ کا بڑا اہم سوال تھا پچھلے سوال میں پھر اس کے بعد ادھر آتا ہوں. جی وہ آپ نے کہا کہ ایران کے لیے پاکستان ایران اور US میں میڈیٹ کر رہا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ اینکر بننے جا رہا ہے اس ٹرائلیٹرل ارینجمنٹ. بالکل. تو یہ ایک ٹائٹ روپ ہوگی. تو سعودی عرب اور ایران کے جو ریلیشنز میں بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ تو پاکستان کے لیے ایک ٹائٹ روپ واک رہی ہے تقریباً ہاف اے سینچری کے لیے. بالکل. اور پاکستان نے یہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کی، لیڈرشپ کی، انٹیلیجنس کمیونٹی کی میں تو کہوں گا بڑی کامیابی ہے کہ 50 سال میں انہوں نے کسی ریلیشن کو ایٹ دی کاسٹ آف ادر بریک نہیں ہونا. 100%. تو یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ آگے بھی جا کے بہت کام آئے گا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو زیرو سم کیلکولیشنز ہیں کہ US کو وہ چھوڑ دیں گے، جیسے آپ نے بھی ابھی بالکل ٹھیک کہا، اور پاکستان ایران کو چھوڑ دے گا یا فلاں کو. ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈرائیو ہے ٹورڈ سیلف ریلائنس. اینڈ ایز اے مسلم اینڈ ایز اے پاکستانی میں تو یہ دعا کروں گا کہ ڈیفینس کولیبوریشن میں سیلف ریلائنس کی طرف جاتے ہوئے آگے جا کے سائنس، ایجوکیشن، انوویشن، AI، ہر چیز میں ان تین بڑے ملکوں کی کولیبوریشن ہونی چاہیے. اور ایک ارادہ ہی نہیں، صرف اس کا ایک آن گراؤنڈ ارینجمنٹ، اس کا ایک آرکیٹیکچر، اس کے لیے جو کچھ بھی آن گراؤنڈ مینیفیسٹیشن چاہیے اس کو کر کے، باقی بھی امپورٹنٹ مسلم ممالک کو اس میں شامل کر کے ایک وہ کوئی بلاک وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ریلیجس سینٹیمنٹ پہ بیسڈ ہے. بالکل. ایک ریالٹی پہ بیسڈ ہے کہ بہت ساری کریٹیکل ٹیکنالوجیز، آپ اس کو کلیش آف سیولائزیشن کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ پچھلے 50 سال میں دیکھیں بہت ساری کریٹیکل ٹیکنالوجیز جب بھی ڈیفنس ہارڈ ویئر سیل کیا جاتا ہے تو نہ تو ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کرتے ہیں ویسٹ والے، اور کریٹیکل موومنٹس پہ آ کے ان کے لاجسٹک سپورٹ بھی روک دیتے ہیں. اور یہ ایکسپیرینس صرف پاکستان کا نہیں ہے، بہت سارے مسلم ممالک کا ہے. تو اگر اس کے اوپر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اس میں آگے جا کے پروڈکشن میں، اور پھر اس میں جو ریلیٹڈ فیلڈز ہیں سائنس کے، انوویشن کے، نالج میں،
اس میں اکٹھے چلتے ہیں مسلم ممالک، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. میں تو کہوں گا یہ بہت دیر سے ویٹڈ تھا، اور یہ اگر ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اس میں وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اب چونکہ ایک ارینجمنٹ بن گیا ہے تو باقیوں کو چھوڑ دیں گے. اور دوسرا جو ایک بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے 2 دن سے اس کو پاکستان میں بہت سارے اینالسٹ، بہت لوگ جو آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 5 کی ہی ایک طرح کی مینیفیسٹیشن ہے. لیکن آرٹیکل 5 بھی آٹومیٹڈ موڈ پہ تو کبھی نہیں رہا. ایسا تو نہیں رہا کہ نیٹو کنٹریز میں کسی ایک ملک کو کوئی تھریٹ ہوا یا ایک ملک نے کسی پیریفرل تھریٹ کو یا ریجنل تھریٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک پوزیشن لی تو سارے نیٹو والے آٹومیٹکلی چل دوڑے ہوتے. جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو نیٹو میں ایک کنسلٹیٹو پروسیس ٹریگر ہو، اور اس کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد کوئی کنکلوژن ہوتی ہے کہ کون ملک کیا کرے گا. اس حقیقت کو آپ یوکرین وار کے بھی اینگل سے دیکھ لیں. کیا نیٹو نے پہلے ہی دن تمام اپنا ساز و سامان اٹھایا اور اس جنگ میں جھونک گئے سارے کے سارے ممبر؟ ایسا تو نہیں ہوا. تو اب جب یہ پبلک ہوگا، آگے کے آپریشنلائز کیسے ہوگا یہ ایگریمنٹ، تو پھر پتا چلے گا کہ اس میں کنسلٹیٹو سٹیپس کون سے ہوں گے، اور وہ کون سے سٹیپس ہوں گے جو کہ آپ کو رائٹ آن ورڈ گو گیون کے طور پر. ناظرین، ہم اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو اکارڈ ہوا ہے بٹوین دا بگ تھری، اور اس کے حوالے سے جو پاکستان میں سوالات اٹھے. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ میرا خیال ہے پاکستان میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں اٹ شوڈ بیکم ویری ریلیونٹ، کہ یہ تو نہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر جنگ میں ہر ایک کود پڑے گا. رسپانسز آر ڈفرینٹ. جنرل صاحب، ابھی آپ نے ایران کی بات کی، میرا خیال ہے اس پر ذرا کھل کر بات ہو جائے. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک موقع آتا ہے، ہم 50 سال سے بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں، اور بیلنسنگ ایکٹ آئی ووڈ سبمٹ ٹو یو، ہم بڑے پرنسپل طریقے سے، بڑے صحیح طریقے سے، آپ کوئی بھی اگزامپل لے لیں. ابھی میں سیریا میں دمشق میں تھی، تو وہاں بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے جو وہاں مشن ہے، ان کے جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اچھی بات چیت ہے. اور مطلب شروع دنوں میں ہم نے ان کے ساتھ جو انگیج کیا، تو جو ہماری وہاں مشن ہے اس کے نتیجے میں دے ایکنالج، دے ریسپیکٹ اینڈ سو آن. اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے اسد فیملی کے ساتھ بھی جب وہ رجیم تھی، اسد رجیم کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس از بیسکلی ایک ڈپلومیٹک، آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک بہت میجر اچیومنٹ اور آنر ہے دیٹ وی مینج تھنگز سو ویل. اب اس کو جو بھی لوگ نام دے دیں. اب بات یہ ہے کہ ایران پر اگر آتے ہیں، ایران پہ آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، شاید ایک موقع آگے وی مے ہیو ٹو چوز. اس پہ آئی وڈ سبمٹ ٹو یو کہ شاید چوز ہم ابھی بھی نہیں ہمیں ضرورت ہوگی، کیونکہ جہاں کوئی غلط کرتا ہے تو ہم تو بڑی اوپنلی کہہ دیتے ہیں جی یہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے. تو آئی تھنک دیٹ آئی وڈ سے کہ ایران کو کچھ سوچنا ہوگا، کچھ ری تھنک کرنی ہوگی اٹس ویو آف سیکیورٹی، ایک کلیکٹیو سیکیورٹی. آئی تھنک ایران کو کلیکٹیو سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا ہوگا، واٹ اٹ مینز، کیونکہ کلیکٹیو سیکیورٹی میں سب کو اپنی اپنی کچھ کم کرنی ہوتی ہیں ڈیمانڈز، پھر ہی کلیکٹیو سیکیورٹی بنتی ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا تو تعلق گہرا ہے، پرانا ہے، دیرینہ ہے اور اہم ہے، وہ تو رہے گا، اور امید ہے کہ اچھا ہی رہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اچھا نہ ہو. اور جو باقی ڈفرینسز ہیں ان کے خطے کے ساتھ بھی، اور اب تو مطلب کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں گاہے بگاہے پاکستان پر بھی کوئی نہ کوئی ان کے پارلیمنٹیرینز بات کر دیتے ہیں، بٹ ایوری ون ٹو دیم سیلز. لیکن جو کامن سپیس ہے اس میں میرا خیال ہے ایران کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کلیکٹیو سیکیورٹی میں آگے بڑھا جائے. جی جن صاحب. بہت ہی اہم آپ نے سوالات اٹھائے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 79 سے لے کر اب تک کوئی مڈل ایسٹرن ریجن میں اور ویسٹ ایشیا میں صرف ایک ملک نہیں ہے جس نے جو ایران کا کنڈکٹ ہے فارن پالیسی کا، اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار نہ کیا ہو.
ریجن کے اندر زیادہ تر ممالک کو ریزرویشنز رہی ہیں ایران کے فارن پالیسی کے کنڈکٹ کے اوپر، اور خاص طور پہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جو ان کی الائنس ہے اس کے اوپر. تو ایران کو یہ اپنی پالیسی تو ریویو کرنی چاہیے ریجن کے براڈر انٹرسٹ کے لیے، اور یہ ابھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس پالیسی کو ریویو کریں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک بریلینس تھی کہ پاکستان نے نہ امریکہ کا ٹرسٹ لوز کیا نہ ایران کا ٹرسٹ لوز کیا، لیکن جہاں ضرورت پڑی ایران کو بھی کنڈیم کیا، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں یو ایس کو بھی کنڈیم کیا. تو پاکستان کا جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے، ڈیکیڈز کا، ٹائٹ روپ واک کا، تو وہ پاکستان کرتا رہے گا. میں قطعاً یہ نہیں کہتا یا کہنا چاہتا کہ پاکستان کو چوز کر لینا چاہیے دونوں میں سے ایک. نو، پاکستان کے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے ایران کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی، لیکن کل کو کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہو جاتے ہیں اگر، اور ایک ایسی بات 5 سال 10 سال بعد یا اس سے پہلے آ جاتی ہے سامنے جہاں پاکستان ان دونوں میں سے، تو پھر پاکستان کو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا چاہیے، اور وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس انٹرسٹ، اور وہ اس میں کوئی بھی جذبات جو ہیں، چاہے وہ کسی مسلک سے ریلیٹڈ ہیں، مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی لسانی کوئی اس میں ایسے جذبات ہیں، تو وہ نہیں سامنے آنے چاہیے. وہ پیور کولڈ بلڈڈ انالیسس، کاسٹ بینیفٹ انالیسس پہ ہونا چاہیے کہ کس ریلیشن کو ترجیح دینی پڑے گی کسی اور. جی جان صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میرا خیال ہے ہم نے دیکھا کہ 79 کے بعد پراکسیز مختلف علاقوں سے اٹھے، ممالک سے اٹھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا چاہے آئیسس تھا، چاہے اور تھے، چاہے ایران سپورٹڈ تھے. اور اگر آپ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو اگر ہم لیبنان کو دیکھیں اور غازہ میں دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، تو پراکسیز کہہ دیں جو بھی کہہ دیں، بٹ جو حزب اللہ دے آر اے لیجیٹمیٹ گروپ ان اے کنٹری، دے بلانگ ٹو دا کنٹری، تو وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن جیسے آپ نے فرمایا پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں واٹ از دا گیو اینڈ ٹیک ان دس ریلیشن شپ. کاسٹ بینیفٹ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کاسٹ بینیفٹ بڑے کولڈ بلڈڈ طریقے سے ہونا ہے، اور ہمارا جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے فروری آنورڈز، انفیکٹ مئی جون 2025 سے آنورڈز جس طریقے سے ہم نے انگیج رکھا ہے اپنے آپ کو ایران کے حوالے سے دنیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، وہ تو دیٹ از ایگزیمپلری. اب ایران اس کو جیسے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا وہ تو ایران اٹ سیلف نوز بیسٹ، لیکن ہم نے اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کمبائنڈ وتھ پرنسپل ہم لے کے چلے ایران کو. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر تھی کہ آنے والے دنوں میں ان کی ٹویٹ تھی کہ بھئی اگر ایران کے خلاف نہیں ہے، اور جو ملک اس خطے میں، اور ٹرکی نے بھی یہ کہا کہ جو پرنسپلز پہ چلے گا اور سیکیورٹی کلیکٹیو سیکیورٹی کو سمجھے گا، دے آر آل ویلکم ٹو جوائن دس جو ڈیفینس اگریمنٹ ہے. جنسا میں تو یہ کہوں گی، اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان لے کے سچویشن کو آگے چلا ہے، جس طریقے سے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہتری کی طرف بھی گئے ہیں ایون ان دا ورسٹ آف ٹائمز، تو ہوپ فلی وی ول سی اے ریجن جہاں کے سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انسٹیبلٹی اور ڈی اسٹیبلائزنگ ایچ ادر تھرو پراکسیز اور تھرو آرمیز، اس میں فائدہ ہی نہیں ہے. تو پھر سب کو مل کے چلنا ہے، یو اے ای کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کی جو پینیٹریشن ہے، یہ سب چیزیں جن صاحب اس پر ذرا اپنا کامنٹ دے دیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں، اور یہ جلدی تو ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. جی بالکل. اللہ کرے کہ آگے ایسا ہو کہ بہت سارے اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اور کنٹریز جوائن کریں گے اس ایگریمنٹ کو، اور میری ذاتی رائے میں جن کا سب سے اسٹرانگ چانس ہے جلدی جوائن کرنے کا وہ شاید ایجپٹ اور جارڈن ہو. ٹھیک. جس طرح ترکی کے بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے قطر کے ساتھ، قطر کے کچھ ڈفرینسز ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو ترکی میرا خیال ہے کہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ ڈفرینسز ختم ہو اور قطر بھی جوائن کرے. تو یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے کیسے آگے چلتی ہے. لیکن جو آپ نے لیبنان کی جیسے بات کی، اگر
लेबनान को अपने इंटरनल डिसीजंस करने हों आज, जैसे एक सॉवरन को करने चाहिए, तो क्या अपने सारे इंटरनल डिसीजंस वो खुद कर सकते हैं? नॉट विद क्या इस्लाम जी। ओके, क्या मुस्लिम ममालिक का ऐसा एक शेयर्ड विजन होना चाहिए फ्यूचर में कि जहां अपने ताल्लुकात वो बहुत क्लोज रखें जिस सेंटीमेंट पे मर्जी बेस करके, बिल्कुल। बट जहां पे नेशन डायरेक्शन है उसको ब्रॉडर इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत ले आए अग्रीड। और किसी की भी सॉवरेनिटी को इम्पिंच ना करें। उसके लिए जरूरी क्या है, और मैं ये जंग के दिनों में भी एक दफा आपके प्रोग्राम में भी शायद ये मैं अर्ज कर चुका था कि एक ब्रॉडर मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया डायलॉग फोरम बनना चाहिए, और वो इन बहुत पेचीदा मसाइल को डिबेट करे, इसके ऊपर एंगेजमेंट्स हों, और जहां पे करेक्शंस अप्लाई करने की जरूरत है वो करें। अदरवाइज मुस्लिम वर्ल्ड में ये जो सेल्फ क्रिएटेड वीकनेसेस हैं, ये ऐसी फॉल्ट लाइंस प्रेजेंट करती रहेंगी इजराइल को भी और दूसरी भी हॉस्टाइल फोर्सेस को, कि वो फॉल्ट लाइंस वो फिर एक्सप्लॉइट भी करेंगे और इंटरनल स्ट्राइफ भी जहां मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये तमाम मामला ऐसे ही हैं। और अगर हम ये कहें कि जून 2025 में वो एक दिन जब फील्ड मार्शल अपने लंच की मीटिंग के साथ लंच की मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई, उसके बाद जब वो पहुंचे हैं, आई थिंक तुर्की में मीटिंग हो रही थी जहां तमाम ओआईसी के ममालिक भी मौजूद थे, और वहां मेरा ख्याल एक बड़ा यूनिफाइड स्टैंड आया था और सब ने ईरान के हक में बात की थी और एक कलेक्टिवली बात की थी, बट नॉर्म्स के अंदर रहते हुए बात की थी, और जो अग्रेशन था उसको भी आइडेंटिफाई किया था, अग्रेसर को भी किया था, और ईरान के साथ सॉलिडेरिटी थी। तो मेरा ख्याल है वो मॉडल बड़ा अच्छा है, बट इस मॉडल में ईरान को भी विल हैव टू प्ले बॉल अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और इजराइल का जो एक मंडलाता हुआ खतरा है वो तो मुसलमान ममालिक की वीकनेसेस हो या ना हो, ग्रेटर इजराइल की थ्रेट इज अ वेरी रियल थ्रेट। इन सब पे एक कलेक्टिव विजन आउटलुक होना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार रहा है डिप्लोमेटिकली, और अब देखिएगा इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं उसमें भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान का रोल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और नाज़रीन इस तरह की डिस्कशंस हम करते रहेंगे, क्योंकि ये जो बिग 3 का अग्रीमेंट हुआ है इससे बहुत से सवालात उठते हैं और बहुत से ऐसे मामलात उठते हैं जिस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, ताकि कलेक्टिवली इस खित्ते में जो है अमन, चैन और डेवलपमेंट की बात होती रहे। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।